زکوٰۃ بھی دیا کرو۔ ہمارے گھروں میں سونے کئی تولے ہیں، شوق میں 10 تولے بنوائے بیٹھا، زکوٰۃ کے ٹائم کہہ بھئی اسے کدھر کو رکھ، کئی بار پوچھے گا کتنے بن نہیں ہے، وہ کہہ دیتے 2.5% کے حساب سے نکال دے، پھر سوچ رہا 50,000 جانگے، پھر دوسرے مولانا سے پوچھے ابے یہ قوم بنی اسرائیل پڑی ہے، بچنے کی کوشش کرتے ہاں تو یہ بھی آپ کیا کرو، اس سے مدرسوں کو تقویت ملے گی، مدرسے کے تعمیری کام ہوں گے، بچے اور زیادہ قرآن پڑھیں گے۔ قوم ہمارے پیچھے ہیں، کئی ساری دشمن قومیں ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں، آگے بڑھئے۔ کل بھی مدرسے مصطفیٰ کے کرم پہ چلتے تھے، آج بھی مدرسے مصطفیٰ کے کرم پہ چلتے ہیں، یہ بات الگ ہے۔ جب ضرورت ہوتی ہے تو مصطفیٰ جسے چاہتے ہیں اس سے کام لے لیا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اسے اپنے گھر کے لیے چن لیا کرتے ہیں۔ لیکن کیا کہیں صاحب اس قوم کے بارے میں، یہ قوم جب چلتی ہے تو بھیڑ کی چال چلتی ہے، کوئی مرا تو لایا قرآن ہدیہ کر کے لے مسجد، پھر لایا قرآن لے مسجد، پھر لایا قرآن لے مسجد، رکھ کے پیٹیاں گل گئی، کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، رکھ کے پاروں پہ دھول چڑھ گئی، کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ ایصال ثواب کی نیت سے قرآن لائے تھے، اللہ کے بندے قرآن دینا اس وقت صحیح تھا جب قرآن کے پڑھنے والے ہوتے، جب قرآن میں 100 پیٹیاں پہلے سے موجود ہیں تو الگ سے پیٹی لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر ثواب کی نیت تھی تیری تو باپ کے انتقال کے بعد مدرسے چلا جاتا، قاری صاحب سے جا کے کہتا قاری صاحب کوئی ایسا طالب علم بتا دو جس کے پاس سردی میں پہننے کے لیے گرم کپڑے نہ ہو، کوئی ایسا بچہ بتا دو جس کے لیے بچھانے کے لیے گرم بستر نہ ہو۔ قاری صاحب بچے کا اشارہ کر دیتے کہ اس بچے کے پاس گرم کپڑے نہیں ہے، اس بچے کے پاس لحاف نہیں ہے، اس بچے کے پاس موزے نہیں ہے، اس بچے کے پاس جوتے نہیں ہے، اور یار ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتا قرآن پڑھنے والے کو، مارکیٹ لے کے جاتا اور اس کے بعد کہتا بیٹے جو چاہے لباس لے لے، اللہ کی قسم ادھر قرآن کا پڑھنے والا تیرا دیا ہوا کپڑا پہنتا اور اسے پہننے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا، ادھر قرآن کی تلاوت کرتا، ادھر اللہ تیرے نام اعمال میں نیکیوں کا دریا جاری۔ واہ بھائی واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت پیغام اسلام کانفرنس جشن دستار بندی مفتی حماد صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ثواب کے لیے مدرسے آیا کرو۔ کبھی پوچھا کرو مولانا اس مدرسے میں جو بچے پڑھ رہے ہیں کیا ان کے لیے کوئی ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے کہ نہیں؟ مجھے بتا تیرے بچے فریج کا پانی پیئیں، قرآن کے پڑھنے والے کبھی ٹنکی کا پانی پی رہے ہیں، کبھی نل کا پانی پی رہے ہیں، مجھے بتا کیا ان کا حق نہیں ہے کہ یہ فریج کا پانی پی سکے؟ تیرے بچے اے سی میں سو سکتے ہیں تو کیا قرآن کے پڑھنے والے پنکھے کے نیچے نہیں لیٹ سکتے؟ مجھے بتا کیا ان کا حق نہیں ہے؟ اور یار کبھی مصطفیٰ کے گھر بھی آ جایا کر، آنے کے بعد کبھی مدرسے کا معائنہ کیا کر، دیکھا کر کہیں پنکھے نہیں ہیں تو قرآن پڑھنے والوں کے سر کے اوپر پنکھے لگوا دے، اگر بیٹھنے کا انتظام نہیں ہے تو بچھاؤنے کا انتظام کر دے۔ کبھی آ کے کہہ دیا کر مولانا اللہ نے بہت دیا ہے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے میری طرف سے فریج کا انتظام ہے، قرآن پڑھنے والے ٹھنڈا پانی پیئیں گے، کبھی یہ بھی کر لیا کرو۔ ہم تو کبھی جاتے ہی نہیں مدرسے، ہم نے کہا کہ ہاں کون ہے کہ زکوٰۃ لینے والے؟ کبھی یاد آئے جب ابا مرے تب قرآن والا یاد آیا، جب اماں کا جنازہ نکلا تب قرآن والا یاد آیا، جب کفن میں اپنا کوئی گھر سے گیا ہے تب قرآن والا یاد آیا ہے۔ اور بھائی کبھی مدرسے بھی چلے جایا کرو، قرآن پڑھنے والوں کی خدمت کر لیا کرو، کبھی ان کو راضی کرنے کی بھی کوشش کر لیا کرو۔ میں تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ قرآن پڑھنے والے کوئی عام بچے نہیں ہیں، میں مانتا ہوں یہ تیرا بیٹا ہے، میں مانتا ہوں تیرا بھتیجا لگتا ہے، مجھے علم ہے یہ رشتہ دار ہے تیرا، لیکن یہ سارے رشتے بعد میں ہیں۔ مصطفیٰ کے علم کی وراثت کا رشتہ سب سے پہلا رشتہ ہے، یہ مصطفیٰ کے علم کے وارث ہیں، ان کا احترام کیا کرو، ان کی عزت کیا کرو۔ یہ چلتے ہیں تو فرشتے پر بچھاتے ہیں، یہ چلتے ہیں تو مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، یہ چلتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں ناز کیا کرتی ہیں، اگر یہ گزر جائے تو عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے کہا تھا کس بستی میں گناہ نہیں ہو رہا ہے، اگر بستی والے گناہ کرتے ہیں اللہ غضب میں آتا ہے اور اس کے بعد حکم دیتا ہے فرشتوں جاؤ اس بستی پہ جا کے عذاب نازل کر دو۔ فرشتے عذاب کے لیے اترتے ہیں، اچانک رات کے آدھے حصے میں پھر حکم ہو جاتا ہے اے فرشتوں واپس لوٹ جاؤ۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرا فیصلہ غلطی سے پاک ہے، تیرا فیصلہ سوچ سے پاک ہے، مالک تو جو کہتا ہے وہ حق ہوتا ہے، مگر میرے مالک بتا تو سکی ہمیں حکم دیا گیا ہے پھر واپس کیوں لوٹایا گیا ہے؟ تو رب کی رحمت آواز دے کے کہتی ہے اے فرشتوں اس بستی میں گناہ ہو رہا تھا، اس بستی میں پاپ ہو رہا تھا، میں ان سے ناراض ہوا، میں نے عذاب کا فیصلہ کر دیا، لیکن جیسی آدھی رات گزری ہے، سردی کے موسم میں ایک 10 سال کا
بچہ مدرسے کے اندر اٹھا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے، قرآن لے کر کے بیٹھ گیا ہے، اس نے مجھے رحمان کہہ کے پکار لیا ہے، رحیم کہہ کے پکار لیا ہے۔ اے فرشتوں، جیسے 10 سال کے بچے نے مجھے رحمان کہہ کے پکارا، میرا دریائے کرم جوش میں آ گیا، میں نے فیصلہ کر دیا، اے فرشتوں، جس بستی میں رکھنے والا بچہ مجھے رحمان کہہ کے پکارے، اس پہ عذاب نہیں اتارا جائے گا، بلکہ اس بستی پہ اب کرم کی بارشیں اتاری جائیں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مدرسہ اہل سنت گلشن محمدی مفتی حماد صاحب قبلہ جشن دستار بندی سرزمین محمد پور مانلی، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اب ہمیں قرآن سے بھی پیار کرنا ہے، صاحب قرآن سے بھی پیار کرنا ہے، مدرسوں سے بھی پیار کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ بول دو یار انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اگر تھک گئے ہو تو پیسے لے جا کے بول دو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اللہ سلامت رکھے، بس غور کریں، تھوڑی دیر اور ہیں برداشت کرنے کی طاقت ابھی، اگر برداشت کر سکتے ہیں تو کہیں یا رسول اللہ۔ میں سمجھ گیا 5 منٹ اور سن لیں گے۔ ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ سلامت رکھے۔ قرآن سے پیار کرو، دین سے پیار کرو، اور کسی کو غریبی کی وجہ سے نہ ہٹاؤ، کسی کو چھوٹا نہ سمجھو، کسی کو کمزور نہ سمجھو۔ پتہ نہیں ہے، کبھی کبھی اکثر ایسا ہوتا ہے، تکبر کرنے والے لوگ ہمیشہ تباہی ہوتے دیکھے ہیں میں نے۔ بے شک، ہاں اکثر تباہ ہوتے دیکھیں۔ اگر تمہارا کوئی بھائی ہے، غریب ہے، اسے نبھانا سیکھو۔ آج ہماری قوم، اللہ اکبر، اگر ابا ڈانٹ دینا کہتے تو نے میری بے عزتی کر دی، میرے دوستوں کے سامنے ڈانٹ دیا۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ بیٹے کو ڈاکٹر بناؤ گے تو آپ کو بیٹے سے ڈر کے رہنا پڑے گا، اگر بیٹے کو عالم بناؤ گے تو بیٹا آپ سے ڈر کے رہے گا۔ سچی بات ہے، سچی بات ہے، سچی بات ہے۔ اگر آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہے نا اور وہ باہر سے آئے گا، کہے گا ممی میں روم میں جا رہا ہوں، بھئی میرے کمرے کے پاس سے نہ گزر جائے، اماں بیٹھ جاتی ہے کرسی ڈال کے، اے بیٹے آواز مت کرنا، سو رہے ہیں تمہارے بھائی سو رہے ہیں، ماں پہرے دے رہی ہے۔ اگر تم بیٹے کو عالم بناؤ گے تو پھر ماں پہرے نہیں دے گی، بلکہ بیٹا بیٹھ کر کے باپ کے دروازے پہ پہرے دے گا۔ بے شک، بے شک۔ اس لیے دین بھی سکھا لو، قرآن بھی سکھاؤ۔ ہم اس کے منکر نہیں کہ آپ بیٹے کو انجینئر نہ بنائیں، بنائیے، ہمیں تو خوشی ہوتی ہے۔ قسمت سے 10-20 گاؤں میں ایک آدھ IAS نکلے گا مسلمانوں کے۔ ہائی اسکول کرا کے سوچیں للہ خوب پڑ گیا گھر کا، اب دکان پہ بیٹھ جا۔ ہائی اسکول کرا کے کہتے ہیں للہ خوب پڑ گیا، ہاتھ میں دے دیا اس کے قلم کاغذ، اب دکان پہ بیٹھ، ادھار والوں کی ادھاری لکھ۔ ابا بھی خوش، گھر والے بھی خوش۔ آگے بڑھئے۔ جو قوم تعلیم میں پیچھے ہوتی ہے نا، پھر اسے رون دیا جاتا ہے۔ آوازیں ان کی بلند ہوتی ہے جن کے پاس قلم ہوتا ہے، جن کے پاس قلم نہیں ان کی تو سنی تک نہیں جاتی۔ اگر آج تم چاہتے ہو ہندوستان میں تمہارا کچھ حصہ ہو تو قلم لاؤ ہاتھوں میں، بچوں کو پڑھائیے، آگے بڑھئیے۔ کتنے مولانا لوگ الحمدللہ IAS کی تیاریاں کر رہے ہیں، ہاں کتنے مولانا IAS بن رہے ہیں، کتنے ہمارے ساتھی BUMS MBBS ہمارے ساتھی کر رہے ہیں۔ یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مدرسے میں پڑھ گیا وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، جو مدرسے میں پڑھا ہے وہ جج نہیں بن سکتا، جو مدرسے میں پڑھا ہے وہ وکیل نہیں بن سکتا۔ میں کہتا ہوں یہ اسکول کے پڑھنے والے آدھے وکیل ہوتے ہیں، جو مدرسے کے پڑھنے والے وکیل ہوتے ہیں وہ پورے وکیل ہوا۔ سچی بات۔ ہاں، اس لیے کہ یہ وکالت جو اسکول والے ہوں گے یہ وکالت پیشہ سمجھ کے کریں گے، اور جو مدرسے والے ہوں گے وہ حق کے لیے لڑیں گے، انصاف کے لیے لڑیں گے، وہ غریب کو حق دلائیں گے، وہ پیسوں کے لیے نہیں بلکہ کمزوروں کے لیے لڑیں گے۔ تو بڑھائیے بچوں کو، پڑھائیے بچوں کو، ان کے ہاتھوں میں قلم دو۔ کچھ